حضرت خواجہ معین الدین چشتی سمجھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ دس میں انعقاد پذیر ہے۔ اس کی تشریف آوری پر تمام احباب کو دل کی عطا کرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہی اللہ کے اولیاء کبار کے صدقہ سے بر صغیر میں دین اسلام پھیلا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن ان کی جو قبر انور ہیں وہ حضرت داتا گنج بخش علی جویری ہوں، بابا فرید الدین گنج شکرہ جودھی ہو یا خواجہ معین الدین چشتی ہوں، سب کے قبروں کے اوپر 24 اور اللہ کی عبادات ہو رہی ہیں، چونکہ انہوں نے زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نام کو عروج دیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو آگے پہنچایا مخلوق خداوندی پر۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو یہ ہے یاد کرنے والوں کی برکات اور باقی رہنا، باقی ہر چیز فنا ہے، یہی باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور آج کی بابرکت محفل کے صدقہ سے جو بھی ہم دلی مرادیں لے کر آئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ یہ ہم سب کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ دیار غیر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ولی کاملوں کے ساتھ ہمیں جوڑ رکھا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صلوا علیہ وآلہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مگر داب بلا افتادہ کشتی، ضعیفاں ہو شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آمین ثم آمین۔ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں۔ خواجہ غریب نواز، خواجہ ہند الولی، نائب رسول ان کے القاب۔ آپ حسنی حسینی سید تھے، اور جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف رکھتے تھے وہاں پہ قرآن اور حدیث کی تعلیم فرماتے۔ چشتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت آیت جس کی میں نے دوبارہ آپ کے سامنے تلاوت پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، جس کا مفہوم ہے ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں سے اور پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب آمین صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنانا۔ اس آیت کی روشنی میں جو میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ صوفیزم کے معنی کیا ہے، اور یہ آیت ہمیں صوفیزم پہ پیروی کرتے ہوئے کس طرح سے ہمیں نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اگر ہم اس آیت کو سمجھیں اور ہم صوفیزم کی پیروی کریں تو کیا ہمیں اس نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اللہ اپنے دوستوں کا مالک ولی ہے جن کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے کے جاتا ہے، اور جو طاغوت ہیں ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ ان دونوں آیاتوں کی اور پھر ایک ہی طرح سے فرمایا وَلَهُمْ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے دوستوں کو نہ ڈر نہ خوف ہے۔ اب ان تینوں آیات کی روشنی میں ہم صوفیزم کی تعریف کرتے ہیں۔ صوفیزم آج کا کیا مسئلہ ہمارے ساتھ ایک بہت زبردست ہم غلط راہ کی طرف چلے گئے ہیں کہ ہم نے صوفیزم کو کرامت سے منسلک کر دیا کہ جو کرامت ہے وہ صوفیزم۔ اب ہم جب کسی صوفی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ اس نے پھونک ماری تو وہ جو ہے بیمار پر اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے پھونک ماری تو وہ نقصان پورا ہو گیا۔ دنیاوی طور پہ ہم نے صوفیزم کی تعریف جو ہے وہ کرامت سے منسلک کر دی۔ کرامت ہے صوفیزم میں، لیکن صوفیزم اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ صوفیزم کی اصل تعلیم کیا ہے کہ انسان کو تزکیہ نفس پہ آمادہ کرنا اور اس کو اللہ کی راہ کی طرف لگا دینا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کرامت
یہ نہیں ہے کہ ان کی بارگاہ پہ جا کے ہر ایک اپنی حاجت روائی پوری کرتا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس جگہ پہ جہاں پہ ظلمتوں کے اندھیرے تھے وہاں پہ اللہ کے ولی پیدا کیے اور ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور اس مقام پہ پہنچایا کہ وہ جو ہے چشتیہ سلسلے کی بنیاد رکھی گئی اور پورے بر صغیر پاک و ہند میں جو چراغ روشن ہوا وہ آج تک روشن ہے۔ تو یہ ہے صوفیزم کی تعلیم، یہ ہے صوفیزم کا۔ ہم نے کیا سوچ لیا ہے کہ بھائی وہ ہم جب بھی بات کسی کی صوفی کرتے ہیں بھائی اس کی کرامت یہ تھی، اس کی کرامت یہ تھی۔ اب کیا یہ نہیں ہے، کرامت صرف صوفیزم نہیں ہے، صوفیزم اس سے ہی بہت زیادہ ہے۔ صوفیزم کا اصل مقصد ہے کردار سازی۔ جو آستانیں ہیں، جو درگاہیں ہیں، وہ ایک معالج اور ایک ہسپتال کا درجہ رکھتی ہیں، جہاں پہ ہر آنے والوں کی حاجتیں تو پوری ہوتی ہیں لیکن ان کی تکالیف اور پریشانیوں اور مصیبتوں سے بھی نجات دلایا جاتا ہے، جس میں قرآن شریف کی اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ اپنے ولیوں کا والی ہے۔ تو جو صوفی ازم جو ہے وہ اس آیت کو عملی پیمانہ پہ عملی طور پہ ہمارے پہ اس کو پہنچاتی ہے کہ تاکہ ہم اس جگہ سے دور ہو جائیں کہ جب ہم پہ امتحان آئے تو ہم اپنے امتحان سے بچھڑ نہ جائیں، ہم ڈگمگا نہ جائیں، ہم ایمان کا راستہ نہ چھوڑیں۔ دنیاوی طور پہ تو فائدے ہیں کسی ولی کی بارگاہ میں حاضری دینے کی، کسی آستانے پہ حاضری دینے کی، لیکن دینی طور پہ یہ ہے کہ ہمیں مضبوطی سے اپنے ایمان پہ اور اپنے جو سوچ ہے اس پہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ جب ہم کسی پریشانی میں بھی آئیں تو ہم جو ہے مضبوط ہو کے اس کا مقابلہ کریں۔ اسی طریقے سے اب ہم سوچتے ہیں کہ صوفیزم میں جو ہم لوگ نوافل کرتے ہیں وہ یا ان صوفیوں کی شان کیا ہے جو چشتیہ سلسلے کا ہے۔ چشتیہ سلسلے میں وہ سلسلہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے قرب کو بالکل آسان طریقے سے بیان کیا گیا۔ اب آپ کو میں ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں، یہ نہیں کہ ہم کسی کی مقابلہ کر رہے ہیں، کہیں پہ آج کل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نام لینے والے بہت سارے ہیں، اور ایسا نہیں کہ کوئی اچھا یا برا ہے، لیکن طریقہ کار سب کا الگ الگ مختلف ہے۔ آپ کہیں پہ جاتے ہیں کسی جیسے بہت سارے لوگ جو تبلیغی اجتماع کی دعوت دیتے ہیں، آپ وہاں پہ جاتے ہیں، اپنے نفس کے تزکیہ کرتے ہیں، آپ صفائی بھی کرتے ہیں، آپ دریاں چاندیاں بھی بچھاتے ہیں، آپ اپنے تمام جو خدمات ہوتے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں، اور پھر 40 دن بعد آپ جا کے دعا کرتے ہیں اور پھر یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قبول ہوگا۔ صوفیزم نے یہ کرا ہے کہ ہر آنے والے کو محبت سے قریب لایا جاتا ہے۔ یہ چشتیہ سلسلے کا ایک معراج ہے کہ وہ ہر آنے والے کو محبت سے قریب لاتے ہیں، اس کو محبت کے ساتھ اپنے قریب بٹھاتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں تاکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت جائے۔ یہ چشتیہ سلسلے کی معراج ہے، یہ چشتیہ سلسلے کا کام ہے، اور ہم یہی کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اس کی طرف راغب کیا جائے۔ اپنا تو ہے، دیکھیں ابھی میں چشتی صاحب نے بڑی خوبصورت آیت پڑھی فرض نماز کے دوران۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت رکھی ہے، انسان کو اپنا غم برداشت ہو جاتا ہے، صبر کرتا ہے، لیکن اپنے پیاروں کا غم اس کو رلا دیتا ہے۔ جب آپ کے دل میں اللہ کی مخلوق کا غم ہو تو پھر آپ نے صوفیزم کو سمجھا اور صوفیزم کے راستے میں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے۔ آپ کے دل میں امت کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے درد تھا، انسانیت کی مشکل اور مصیبتوں کو آپ جب یاد کرتے تھے تو آپ جو راتوں روتے رہتے تھے، اور یہی خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر ہے کہ جب یہاں پہ حاضری دیتے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو،
آپ کو وہاں پہ اپنائیت محسوس ہوتی ہے. تو یہ ہے صوفی ازم کی معراج کہ آپ کے دل میں اپنے ہی لیے نہیں بلکہ آپ کے جو دوست احباب رشتہ دار اور آپ کے قریبی لوگ ہیں, آپ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, معاشرے میں جس معاشرے میں رہنا ان کا درد آپ کو پیدا ہوگا. اور جب وہ درد آپ کے دل میں پیدا ہوگا تو پھر آپ جو ہے صوفیزم کی تعلیم پہ عمل کرو گے اور ان کے لیے دعا کریں. اپنے لیے تو سب دعا کرتے ہیں یار. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ سب سے بہتر دعا وہ ہے جو کوئی کسی اور کے زبان سے تیرے لیے ادا ہو. جب آپ ایسا عمل کریں کہ اللہ کے نیک بندے آپ کے لیے دعا کریں تو پھر سب سے بہتر دعا ہے اور وہ قبولیت کی دعا کریں. یہی آج کی محنت ہے, ہمارا نتیجہ ہے, یا ہم چاہ رہے ہیں, یا ہماری دعا ہے کہ ہم سب لوگ اجتماعی طور پہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اور یہی اس محافل کا جو ہے مقصد ہے کہ سب لوگ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دعا کریں اور تاکہ سب کی حاجت روائی ہو, سب کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوں, سب کو اپنے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں اور برکتوں اور رحمتوں سے نوازے. آمین ثم آمین. ایک اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خواجہ معین الدین کی جو آج کی محفل کے حساب سے تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرآن شریف کا وہ علم تھا کہ آپ کے پاس اعلیٰ صفات کا علم تھا. آپ نے چشتی سلسلے میں فرمایا, اپنے مریدین کو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ رب العالمین پڑھو اور اس کے بعد جو دعا مانگو گے وہ قبول ہوگی. یہ چشتیہ سلسلے کا جو تعلق رکھتے ہیں, اثر مغرب کے دوران آپ اس طرح سے پڑھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, اور جب پوری آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد 3 دفعہ آمین پڑھیں اور جو بھی دعا مانگیں انشاءاللہ. ہم اس کے بعد باقاعدگی سے محنت کا آغاز کرتے ہیں. تو بابا محدود گزارش کروں گا کہ آپ نکال دیں انشاءاللہ. پہلے چند حمد باری کے اشعار اس کے بعد جی حمد باری نعت شریف نا یاد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نعت.